حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تم کبھی کسی مستحب عمل کو بھی معمولی نہ سمجھ۔ مستحب عمل وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اختیار ہوتا ہے، اگر کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ جس طرح عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ، عشاء کی نماز سے پہلے 4 غیر موقدہ سنتیں، اور یہ مستحب کے درجے میں۔ اگر کوئی پڑھے گا تو ثواب، نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ، جنہیں محبوب الہی اور محبوب سبحانی کہا جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مستحب کو بھی کبھی معمولی سمجھ کر ترک نہیں کرنا۔ جس نے مستحب کو معمولی سمجھا اور چھوڑ دیا تو اس کا اثر سنت کے اوپر پڑے گا، اور اس سے سنتیں چھوٹنے لگی، اور جس سے سنتیں ترک ہونے لگی پھر اس سے ان سنتوں کے ترک کرنے کا اثر واجبات پر پڑے گا، اور اس سے واجبات چھوٹنے لگیں گے، اور جس سے واجبات چھوٹنے لگے تو وہ واجبات اس کے فرائض کو متاثر کریں گے، اور اس سے فرض بھی چھوٹنے لگیں گے، اور جو بندہ فرض چھوڑنے لگتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، کبھی بھی اس کا ایمان سلب ہو سکتا ہے۔ جب مستحب چھوڑنے سے ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے، یہاں تک نوبت پہنچ سکتی ہے، تو جو مکروہات میں مبتلا ہو، جو کفریات میں مبتلا ہو، کفریہ کلمے اپنی زبان سے نکالے، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے علاقوں میں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کفر کر کے، شرک کر کے ایمان سے محروم ہو چکے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں حالہ گیا تھا، تو وہاں ایک کارگزاری سامنے آئی کہ وہاں کے بہت سارے اچھے لوگ، بعض دیندار بھی، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو 100% شرک کے اوپر مبنی۔ جب بھی کسی کو کسی کے ساتھ کوئی نوک جھونک ہو جاتی ہے تو وہ جس کے ساتھ نوک جھونک ہو گئی تو اس کے خلاف ایک دیوتا ہے، وہاں جا کر جھٹ کچھ دیتے ہیں، جھٹ کہتے ہیں، وہ جھٹ دیتے ہیں، جھاٹی کہتے ہیں، جھٹ، ہاں، وہ جھٹ دیتے ہیں، وہ جانور کو لے جاتے ہیں اور وہاں لے کر اس جانور کو وہ کاٹتے ہیں، تو وہ عمل غیر اللہ کے لیے۔ وہاں جا کر اگر وہ تکبیر پڑھ کے بھی اس جانور کو ذبح بھی کریں گے، پھر بھی وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت وہ جانور حرام ہو چکا ہے، چاہے آپ کتنی ہی تکبیر اس کے اوپر پڑھیں تو وہ حلال نہیں ہوگا، اس کا کھانا حرام۔ اور وہ عمل جو انہوں نے کیا وہ کفریہ اور شرکیہ عمل ہے، اور اس عمل کے کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم ہو گئے، ان کا ایمان سلب ہو گیا، اور فتویٰ یہ ہے کہ ان کو دوبارہ نئے سرے سے کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد توبہ و استغفار کرنی ہے، اور پھر اگر نکاح والے ہوں تو تجدید نکاح، دوبارہ سے انہیں نکاح بھی پڑھنا۔ اسی طرح آج غیر اللہ کے نام پر بہت سارے لوگ نظریں اور منتیں مانتے ہیں۔ بعض لوگ دیوی دیوتاؤں کے نام پہ نظریں مانتے ہیں، اور بعض لوگ خانقاہوں، درگاہوں اور زیارتوں کے نام پر منت مانتے ہیں۔
نظر منت ماننے کا قرآن سے ثبوت؟ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نظر ماننے کی اجازت دی تھی، حکم فرمایا تھا، لیکن وہ نظر صرف اللہ کے نام۔ لہذا جب بھی کوئی نظر کسی کام کے لیے ماننی ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے اتنا صدقہ دوں گا یا دوں گی، میں اللہ کے لیے فلاں جانور قربان کروں گا یا قربان کروں گی، تو نظر خالص اللہ رب العزت کے لیے مانی جائے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے غیر اللہ کے نام کی، خواہ وہ نبی، غوث، کتب، ابدال، ولی، خانقاہ اور زیارت کا بزرگ ہی کیوں نہ ہو، وہ شرک۔ جب ان مقدس ہستیوں کے نام پر نظر ماننا جائز نہیں تو پھر دیوی دیوتا کے نام پر نظر ماننا کہاں جائز ہوتا؟ اور آج بھی بعض علاقوں کے اندر دیکھا، پھل تیار ہوتا ہے، مکی تیار ہوتی ہے، تو اس وقت تک نہیں کھائیں گے، بچے گھر میں تڑپتے رہیں گے، ترستے رہیں گے، جب تک کہ کسی خاص مقام پر اس کو نہ پہنچایا جائے۔ یہ شرک، اور شرک اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ناپسند۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت غفور رحیم ہے، وہ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے وہ بخش دے، لیکن جس بندے نے شرک کیا اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی صفات کے ساتھ، کسی غیر کو شریک ٹھہرایا، تو اس شریک ٹھہرانے والے کو اللہ رب العزت ہرگز نہیں بخشے گا۔ اور کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک شخص پڑا ہوا ہے اور اس کے جسم کے اوپر تتیے بیٹھے ہوئے۔ تتیے وہ جو ایک شہد کی مکھی کے برابر لال رنگ کی جو مکھی ہوتی ہے، اور جب وہ کہیں لڑ جاتی ہے تو بہت زہریلی ہوتی ہے۔ کیا بولتے ہیں آپ اپنی زبان میں؟ تلڑ بھی بولتے ہیں اور برل بھی بولتے ہیں، بھیڑ بھی بولتے ہیں، اردو میں بھیڑ بولتے ہیں، اور تتیا بھی بولتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سفر کے دوران ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے پورے بدن کے اوپر وہ تتیے بیٹھے ہوئے، اور وہ کر رہا تھا اللہ 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 اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تتیا اگر ایک بھی بیٹھ جائے تو انسان بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، اور یہ اتنے جسم پر بیٹھے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پوچھا تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، کس نعمت کا شکر بجا لا رہا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو تتیے میرے جسم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت، کسی کا شکر بجا لا رہا۔ اگر یہ میرے جسم پر نہ بیٹھے ہوتے تو میں غافل ہو جاتا، مجھ پر غفلت طاری ہو جاتی اور میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا، لیکن یہ تتیے مجھے کاٹ رہے ہیں، اس لیے میں بیدار ہوں، ہوشیار ہوں، غفلت سے بچا ہوا ہوں، لہٰذا میں اللہ 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 کر رہا ہوں، اللہ کے ذکر میں مشغول و مصروف۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنی مدت ہو گئی ہے، کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ تو اس شخص نے کہا 400 سال گزر چکا۔ اس وقت کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہے۔ کہا یہ بتا کہ کسی چیز کی خواہش بھی ہے، کوئی آرزو اور تمنا بھی ہے؟ اور تو کوئی خواہش نہیں ہے، بس 2 تمنائیں ہیں، 2 خواہشات۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک تمنا یہ ہے کہ میں نے سنا ہے موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے جن کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا،
جن کو اللہ سے باتیں کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملاقات کا متمنی ہوں۔ اور دوسری تمنا یہ ہے کہ پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی پینے کو جی چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری دونوں تمنائیں پوری ہو گئی۔ پہلی تمنا یہ کہ جس سے تو بات کر رہا ہے وہ موسیٰ میں ہی ہوں، جس کی زیارت اور دیدار کی تمنا تو اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ میں ہی ہوں، مجھے ہی اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تیری پہلی تمنا اور آرزو پوری ہو گئی، اب میں جاتا ہوں اور تیرے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آتا ہوں تاکہ تیری پیاس ٹھنڈے پانی سے بجھ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اس شخص کے لیے پانی لانے کے لیے، ادھر سے اللہ رب العزت کی جانب سے ملک الموت کو بھیجا گیا کہ فلاں شخص کی روح جا کر قبض کرو۔ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آئے اور اس کی روح قبض کر لی۔ اس کے بعد اللہ نے جنگل کے درندوں کو حکم کیا کہ جاؤ اس کو چیر پھاڑ دو، اس کی ہڈیاں الگ کر دو، اس کی کھال الگ کر دو، اس کا گوشت الگ کر دو۔ جنگل کے جانور فوراً آئے اور اس کی ہڈیاں الگ کر دی، گوشت الگ کر دیا، کھال الگ ادھیڑ کے رکھ دی۔ موسیٰ علیہ السلام برتن میں ٹھنڈا پانی لے کر پہنچے، وہاں اس کی عجیب و غریب حالت دے کر دھنگ رہ گئے، حیران ہوئے۔ اور بارگاہ عزتی میں اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربا یہ تو ذاکر تھا، ذکر کرنے والا تھا، ہر وقت اس کی زبان آپ کے ذکر سے تر رہتی تھی، یہ آپ کا پیارا اور محبوب بندہ تھا۔ جب آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ یہ تعلق ہے تو جو دشمن ہوں گے ان کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو جواب ملا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ میں ہرگز اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا، میں 400 سال سے اس کو کھلا بھی رہا ہوں، پلا بھی رہا ہوں، اور یہ میرا ذکر کر رہا ہے، میں کسی نہ کسی طریقے سے اس تک اپنا رزق پہنچا رہا ہوں۔ 400 سال کا عرصہ بیت گیا، آج تک اس نے بھی کسی سے مانگا نہیں میرے سوا، لیکن آج اس نے مجھے چھوڑ کر آپ سے پانی مانگا تو میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کی، میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کی۔ پھر جو لوگ کفریہ نعرے لگائیں، شرکیہ نعرے لگائیں، اسکولوں کے اندر جا کر ہمارے بچے اور ہماری بچیاں کفریہ اور شرکیہ الفاظ پر مبنی ترانے گائیں گے تو ان کا ایمان کہاں سلامت رہے؟ لہذا ہم نے اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے جس قدر قربانی دینی پڑے قربانی دینی، کیونکہ ہم سے ہر چیز چھینی جا سکتی ہے اور ہر چیز سے ہم دستبردار ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان سے اور دین سے کبھی ہم دستبردار نہیں ہو سکتے۔ لہذا پہلی بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ کبھی بھی ایسا کوئی عمل انجام نہ دیں کہ جس کی وجہ سے ایمان کو نقصان پہنچے، کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا فعل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کو زخم پہنچے۔